السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قسمنا معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ معزز ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں اور دوستو، آج پوری دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو چکے ہیں، جیل جیسی صورت بن چکی ہے، لہذا آج ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت بنایا ہے، وہ اپنے غریب بھائیوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے انسانوں کا خیال کریں، ان کی خبرگیری کریں اور ان کا تعاون اور ان کا سہارا بنیں، کیونکہ ہمارا دین میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم اللہ کی قربت نمازوں کے ذریعے سے، روزہ کے ذریعے سے اور دیگر عبادات کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی ایک اہم باب، ایک اہم میدان صدقہ اور خیرات کرنے کا ہے، لوگوں کی خبرگیری کرنے کا ہے، لوگوں کے سروں پر دست شفقت پھیرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، یہ اللہ کی امانت آپ کے پاس ہے، اللہ کا فضل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی، بلکہ بعض سلف غالباً فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، آپ کا حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کا صدقہ قبول کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے، تو یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ لوگ آپ کے مال کو، آپ کی دولت کو، آپ کے صدقہ اور خیرات کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ وقت ہے میرے بھائیوں، جو آج کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لوگ اپنے کاروبار سے بالکل دور ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، جو روز مرہ کما کر کھایا کرتے تھے، اپنے معصوموں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے، آج وہ مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اس دروازے کو کھولنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے فوائد اسلام نے ہم کو بتائے ہیں کہ اگر ہم غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے فضل سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں میرے بھائیوں، اور کتنا بڑا اجر ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے افضل عمل ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے لوگوں کا سہارا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدم کو جما کے رکھے گا۔ بہت ساری حدیثیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یکن فی حاجت اخیہ یکن اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کے تعاون اور ہیلپ اور سہارے میں رہتا ہے، مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کیا، آسانی پیدا کی، اسے کھانا دے کر، اسے کپڑا دے کر، اسے رہنے کے لیے گھر دے کر، یا کسی بھی طریقے سے اس کا سہارا بنا، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کا سہارا بننا، لوگوں کا تعاون کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، مسجد نبوی میں اعتکاف کر کے انسان کتنی نمازیں پڑھے گا، ایک ایک نماز کا ہزار ثواب ملے گا۔
قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، جتنے مختلف عبادات انجام دے گا اعتکاف میں رہ کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، یعنی مسجد نبی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنا میرے لیے بہتر ہے کہ میں اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کروں۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ، جو انسان اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے اس کی ضرورت کو پوری کروانے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کروا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے من انذر معسرا او ودع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دیا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے غریبوں کو قرضہ دے کے رکھا تھا، اگر ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں کی جا رہی ہیں، یا ان کو اس قرضے سے ان کو معاف کر دیا جا رہا ہے کہ میں نے آپ کو جو قرضہ دیا تھا میں اب نہیں لوں گا، میں معاف کر دوں گا، میرے بھائی یہ صدقے کا ثواب ملے گا اور قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے اس کو جگہ ملے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں، وہ حدیث یاد کریں جس میں بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک بہت ہی گناہوں میں ڈوبا شخص، اور بعض روایت میں کہتا ہے کہ وہ عورت تھی، اس نے کوئی ایسا گناہ نہ تھا جس نے جو نہ کیا ہو، لیکن ایک دن دیکھتی ہے یا وہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک کتا کسی پانی کے پاس، جو پانی کے ارد گرد کنویں کے پاس مٹی گیری ہوتی ہے، اپنی زبان نکال کر چاٹ رہا ہے۔ اس گنہگار شخص کو یا اس گنہگار عورت کو بڑا ترس آتا ہے، بڑا رحم آتا ہے، اس انبولتے جانور کی پریشانی کو سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے یہ پریشانی تھی، بھوک سے میں نڈھال تھا، پریشان تھا، یہ بھی ویسے نڈھال ہے۔ وہ اتر کر اپنے موزے میں یا اپنے کسی برتن میں پانی لا کر اس کو پلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ شکور ہے، بندوں کے اعمال کی اور ان کے جذبے کی قدر کرتا ہے، اللہ ان کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی نیکی کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک پانی کا گھونٹ پلا دینا جس سے اس کی گلا تر ہو گیا، جس کا سوکھا ہوا گلا تر ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈال دیا، گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اب یاد کریں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا آپ کا کوئی پڑوسی ہو یا آپ کے علاقے میں رہنے والا کوئی مجبور، پریشان حال، مزدور قسم کا آدمی جو آج اس بیماری کی وجہ سے روزانہ کمائی نہیں کر پا رہا ہے اور وہ پریشان ہے، ایک وقت دو وقت کے لیے کھانے نہیں ہے، اگر ہم نے اس کا پیٹ بھر دیا، اس کے بھوک کو مٹا دیا اور اسے خوش کر دیا، تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کی کتنی قدر کرے گا۔ آج وہ لوگ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں اور ان کا یہ قدم بڑا ہی مبارک قدم ہے جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ لوگوں کے علاقوں سے لوگوں سے راشن جمع کر کے، پیسے جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اخلاص کے ساتھ ایسا کام کیا جائے تو اللہ کے یہاں یہ عمل ہو سکتا ہے تہجد کی نماز سے، دیگر نوافل سے بہتر اللہ کی نظر میں ہو۔ اس لیے اسے ہمیں معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ صدقہ کرو، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ ہو، آدھی کھجور کیوں نہ ہو، آپ اس کو صدقہ کریں، اور آپ کسی بھی نیکی کو، کسی بھی خیر کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وصف اور صفت بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آپس میں رواداری کرنے میں، آپس میں الفت اور محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پورا بدن ہو۔ اگر کسی بدن کے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن تکلیف اور گرمی میں شریک ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ،
سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو مسلمانوں کے لیے صدقہ کرنا یہ زیادہ باعث اجر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انسان اگر ہے، چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے جس دین کا پالن کرنے والا ہو، ہمارا دین انسانیت کا دین ہے۔ ہمارا مذہب انسانیت کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے بھوک کو مٹایا جائے، لوگوں کے پیاس کو مٹایا جائے، لوگوں کے سر پر دست شفقت پھیرا جائے۔ انسانوں کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی۔ اگر آپ کا پڑوسی ہندو ہے، آپ کا پڑوسی کرسچن ہے، یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، اگر آپ یہ جذبہ اور یہ قدم اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں آپ بہت ہی اونچے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بیجا اور بلا ضرورت تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، میرے بھائیوں اس سے اجتناب کیا جائے، لوگوں کے زخموں کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور لوگ جو پریشان حال ہیں، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، اللہ نے ان کو نہیں نوازا ہے، تو ان کی اس غربت کا بیجا فائدہ نہ اٹھایا جائے، بیجا تصویریں نہ کی جائیں، سوشل میڈیا پر ان کو وائرل نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو خفیہ صدقہ ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ روز قیامت جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے 7 خوش نصیب، انہی میں سے ایک آدمی ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ جو صدقہ انسان کرتا ہے اور ایسی کیفیت کے ساتھ کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بلا ضرورت اگر ان کی فوٹو کو، ان کی غربت اور مسکین سے چہرے کو لوگوں کے سامنے لائیں اور اس کو وائرل کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا صدقہ یہ احسان جتلانے میں داخل ہو جائے اور ہمارا سارا کیا دھرا پر پانی پھر جائے اور اللہ کے ہاں اسے کوئی مقام حاصل نہ ہو، اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر مصلحت نہ ہو، کوئی حکمت نہ ہو ظاہر کرنے میں، تو چھپا کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور چھپا کر دینے پر ہی اسلام نے ہمیں ابھارا ہے۔ لہذا صدقۃ السر ہونا چاہیے، چھپا کر صدقہ دینا چاہیے، بیجا تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے۔ اگر ضرورت ہے، لوگوں کو ابھارنا مقصد ہے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں، میرے دل میں اخلاص ہے، لیکن مقصد ہے قوم کو جگانا، قوم کو اس عمل خیر کی طرف رغبت دلانا، ابھارنا، تو میرے بھائی یہ کار خیر ہے۔ اور ایسے مثالیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہیں کہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے دکھا کر بھی صدقہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مقصد نہ ہو تو بیجا تصویریں نہ کی جائیں۔ اور اس مصیبت کے ایام میں، پریشانی کے عالم میں، جب لوگ در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے اوپر دست شفقت پھیرا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، راشن کا انتظام کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا احسان آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے لیکن 1-2 روپیہ، 10-20 روپیہ بھی نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ اللہ کا شکر گزار بندہ بنیں گے، اللہ مزید آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مصیبت کے ایام کو ہم سے جلد از جلد دور فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازے۔ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کی بلا سے، وبا سے تو محفوظ رکھ، اور اپنے سماج کے اندر غریبوں، مسکینوں، فقیروں اور لاچار مجبوروں کی خبرگیری کرنے کی توفیق دے، ان کے اوپر مولا اپنے مال سے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔